سورہ شورا کلپ نمبر 1380۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شورا کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 3 کی تلاوت اور ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ الشورا، سورہ شورا کا تعارف، مقام نزول۔ جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ شورا مکیہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک قول یہ مروی ہے کہ اس سورت کی 4 آیتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں۔ ان میں سے پہلی آیت قُل لا اسألکم علیہ اجرا ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 5 رکوع 53 آیتیں ہے۔ شورا نام رکھنے کی وجہ، شورا کا معنی ہے مشورہ، اور یہ لفظ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے، جس میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے۔ سورہ شورا کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت درست ہونے، لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کی تصدیق کرنے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ نیز اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جس طرح لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اسی طرح اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی وحی فرمائی۔ نمبر 2، یہ بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی عظمت و شان یہ ہے کہ اس کی کبریائی کی ہیبت سے آسمان جیسی عظیم مخلوق پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور مشرکین کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ تمام نبیوں کو ایک ہی حکم دیا گیا، اور وہ یہ کہ وہ دین کو صحیح طریقے سے قائم کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین پر جس طرح عمل کرنے کا فرمایا گیا ہے بغیر کسی کمی بیشی کے اسی طرح عمل کریں۔ نمبر 4، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت ظاہر ہونے کے باوجود ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے کافروں کا رد کیا گیا، اور انہیں اس قیامت کے قریب ہونے سے ڈرایا گیا جس کے جلد واقع ہونے کا مشرکین مطالبہ کرتے ہیں، اور اہل ایمان اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ نیز قیامت کے دن کے ہولناک عذابات ذکر کیے گئے تاکہ کفار کے دلوں میں ڈر پیدا ہو، اور جنتی نعمتوں کے اوصاف بیان کیے گئے تاکہ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو عظیم ثواب ملنے کی بشارت ملے۔ نمبر 5، یہ بتایا گیا کہ رزق اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، اور وہ حکمت و مصلحت کے مطابق اپنی مخلوق کو عطا فرماتا ہے۔ مزید یہ فرمایا کہ جو صرف دنیا کے لیے عمل کرتا ہے وہ آخرت کی خیر سے محروم رہے گا، اور جس نے آخرت کے لیے عمل کیے تو وہ دونوں جہاں کی بھلائیاں پائے گا۔ نمبر 6، زمین و آسمان اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کی تخلیق، ان دونوں میں ہر طرح کا تصرف کرنے پر قدرت، اور سمندروں میں کشتیوں کو چلانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر استدلال کیا گیا، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی صنعت کے عظیم شاہکار ہیں۔ نمبر 7، یہ بتایا گیا کہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے لیے عمل کریں، بے حیائی کے کاموں سے بچیں، بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دیں، اپنے رب عز و جل کے احکامات کی پیروی کریں، علم اور معرفت رکھنے والوں سے مشورہ کریں، ظلم اور سرکشی کرنے والوں کو سزا دیں، اور مصیبت آنے پر صبر کریں وغیرہ۔ نمبر 8، جہنم کی ہولناکیاں، اہل جہنم کا نقصان میں ہونا، عذاب دیکھ کر دنیا کی طرف لوٹ جانے کی تمنا کرنا وغیرہ چیزیں بیان کی گئیں تاکہ سب لوگ اچانک آ جانے والی قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شریعت کی پیروی کرنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کریں۔ نمبر 9، اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مشیت کے مطابق اولاد عطا کرے اور جسے چاہے نہ عطا کرے۔ نیز وحی کی اقسام اور قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کے ساتھ مناسبت، سورہ شورا کی اپنے سے ماقبل سورت حامیم السجدہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں کفار کے عقائد کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ نیز دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر زمینی اور آسمانی دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مسلمانوں کو جنت اور اس کی نعمتوں تک پہنچانے والے دین حق یعنی اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی ترغیب دی گئی، اور کفار کو جہنم کے ہولناک عذابات تک پہنچانے والے عمل یعنی دین حق سے انحراف کرنے پر ڈرایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم عین سین قاف
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ ترجمہ حامیم عین سین قاف، عزت و حکمت والا اللہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف یوں ہی وحی فرماتا ہے۔ حامیم عین سین قاف، ان حروف کا تعلق حروف مقطعات سے ہے، ان کا معنی اور انہیں جدا جدا بیان کرنے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کذالک، یوں ہی۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہم نے غیبی خبریں وحی فرمائیں، اسی طرح آپ کی طرف بھی عزت و حکمت والا اللہ تعالیٰ غیبی خبریں وحی فرماتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہاں اس کا اس طرح ذکر ہوتا کہ یوں ہی ہم آئندہ نبیوں کی طرف بھی وحی کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، لہٰذا اب ان کا تشریف لانا اس آیت کے